سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ پہ تفصیلی یہ خطبہ آیا ہے، ویسے تو 8-9 جگہ پہ آیا ہے، کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابوبکر مسجد میں آئے اور پھر ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے. نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. کیونکہ باہر حضرت عمر نے یہ کلیم کیا تھا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کے لیے گئے تھے، نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے، ابھی رومنز اور پرشینز کی جو امپائرز ہیں وہ گرنی ہے. لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کی زندگی کے بعد ہوگا. جبھی تو کنفرم ہوگا کہ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. اگر حضور یہ خود کر کے جاتے تو جو لوگ خلفائے راشدین کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے رسول اللہ کی مسند پہ، ان جھوٹوں کا پول کیسے کھلتا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے غالب کیا اس دین کو خلفائے راشدین کے ذریعے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے اللہ ہے. جو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی سپورٹ ہے اس خلافت کے پیچھے. سورہ نور کی آیت نمبر 55 انہوں نے کوٹ کی کہ جو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمین پر خلافت دے گا. تو یہ اللہ نے یہ بھی اسٹیبلش کیا. اور دوسرا یہ بھی اسٹیبلش کیا کہ رسول اللہ کوئی واریر نہیں تھے، کوئی جنگجو نہیں تھے، وہ پیغمبر تھے. اگرچہ آپ ایک آرمی چیف بھی تھے، لیکن اگلے جو واریر آتے تھے ان کی زندگی میں انقلاب آتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد سارا معاملہ تتر بتر ہو جاتا تھا. اور ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ جن کے جانے کے بعد وہ غلبہ اللہ نے دیا اور ایسا انقلاب جاری کیا. آج بھی پوری دنیا کے اندر انقلاب موجود ہے. آج چنگیز خان کا کوئی فالوور دنیا میں موجود نہیں ہے جن کی اتنی بڑی امپائر تھی. اور گریٹ برٹن جو اس سے بھی بڑی امپائر تھی انسانی تاریخ کی، جس میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، آسٹریلیا سے لے کر افریقہ تک، بلکہ امریکہ بھی، آج وہ پنجاب سے بھی چھوٹا ہے. لیکن ہمارے نبی کا انقلاب دنیا کے ہر ملک میں، اور جہاں پہ اسلامی ملک 60 کے قریب، ان کی ہر گلی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ انقلاب ہوتا ہے. یہ اللہ نے اسٹیبلش کرنا تھا. تو سیدنا ابوبکر نے جب بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کو آنی تھی. پھر باہر نکلے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ. وہ نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ ہوش میں ہی نہیں تھے. غلطی لگ گئی. اتنے بڑے انسان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا اسے. خیر، حضرت ابوبکر نے کہا عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میری طرف متوجہ ہو. ظاہر ہے ان کا ایک سٹیٹس زیادہ تھا، لوگ متوجہ ہوئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و صلات کے بعد جو پہلا جملہ بولا، نہ وہ کسی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے. یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب یہ کتنے لکھے ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. جی جس جگہ حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ لکھا ہوا ہے جو قرآن و حدیث میں نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ موجود نہیں تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا. جی یہی تو بات ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے موٹے دماغ کھولنے کے لیے، اور ایکسپلین بھی ایسا گستاخانہ انداز میں کیا ان کے بقول. دل میں کہتے ہیں، سامنے نہیں کہتے. سامنے آئے تو پھر میں نہیں چھوڑوں گا. فرضی بات بجائے وہاں محفل صلاۃ و سلام کرنے کے، رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہوئی آیات پڑھنے کے، سیدنا ابوبکر نے رسول اللہ کی میت پہ توحید کا خطبہ پڑھا، اور جملہ خود سے ایک بنا کے جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا صحابہ کرام کے ایٹیچیوڈ کے ساتھ. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو تم سب، تم میں سے جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. وصال شریف نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی عربی کا لفظ ہے. وفات شریف نہیں کہا، وہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور اس سے بڑھ کر صحابہ میں تو کسی نے کبھی نبی کی عبادت ہی نہیں کی تھی. فرضی جملہ کولوں، ایک کہتے ہیں کولوں بولتا ہے انجینئر. جی انجینئر ابوبکر کا غلام ہے، ان کا اسٹوڈنٹ ہے. جس طرح انہوں نے اس وقت الحمدللہ توحید اسٹیبلش کی، آج ان کے پیٹرن پہ چل کے تم نے جو شیطانی وسوسے پھیلائے ہوئے ہیں نا، ہم توحید کو اسٹیبلش کر رہے ہیں.
تمہارے بابوں کے مقابلے پر. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. یہ جملہ انہوں نے پہلے بولا, اس کے بعد انہوں نے آیات پڑھی. اور دیکھیں میں کتنا شریف ہوں, آپ کے شر سے بچنے کے لیے پہلے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں, آیتیں بیان کرتا ہوں, اینڈ پہ میں کہتا ہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. لیکن سیدنا ابوبکر نے پہلے کیا کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, خواہ وہ کوئی پیغمبر بھی ہو. اور پھر آیت پڑھی. آیت بالکل ڈیفرنٹ تھی, لیکن اس میں سے رزلٹ یہ نکالا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ اگر یہ وفات شریف وصال شریف فرما جائیں, یہ جنگ میں شہید ہو جائیں, تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تم نے کوئی اللہ پہ یا نبی پہ احسان کیا دین قبول کر کے؟ حضور کے جانے کے بعد کیا اللہ ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ. اللہ تو پہلے بھی تھا, اللہ تو کسی پیغمبر کا کوئی محتاج نہیں ہے. تو جو کوئی بھی اپنے دین سے الٹے قدم پھیرے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت فرمانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا ثابت قدم رہنے والوں کو. یہ جملہ ہے قرآن کی اس آیت میں کہ جزا ملے گی ثابت قدم رہنے والوں کو, اور جو الٹے قدم پھرتا ہے نا وہ اپنا نقصان خود کرے گا, اللہ کا کیا بگاڑ ڈالے گا. اب اس میں اتنی بات تو درست تھی کہ نبی علیہ السلام نے فوت ہو جانا ہے, لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا. دوسری آیت پڑھی, انک میت وانہم میتون, اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے, پھر تم اللہ کے حضور جھگڑا کرو گے, قیامت کے دن اللہ تمہارا فیصلہ کرے گا. اس میں بھی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے بات سمجھائی تاکہ بات موٹے دماغ میں بھی اتر جائے. یہی کام تو ہم بھی کرتے ہیں, آپ کو بات سمجھاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ, کوئی جن, کوئی پیغمبر, کوئی انسان نہ اپنے کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا,